بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ راستے میں ملنے والوں سے سلام کہتے اور سلام کہنے سے پہل کرتے۔ کسی کو پیغام بھجواتے تو ساتھ سلام ضرور کہلواتے۔ کسی کو سلام پہنچایا جاتا تو بھیجنے والے کو بھی اور لانے والے کو بھی جدا جدا سلام کہتے۔ ایک بار لڑکوں کی ٹولی کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام کیا، اور عورتوں کی جماعت کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام کیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور گھر سے نکلتے ہوئے گھر کے لوگوں کو بھی سلام کہتے۔ احباب سے معانقہ بھی فرماتے اور مصافحہ بھی۔ مصافحہ سے ہاتھ اس وقت نہ کھینچتے جب تک دوسرا خود اپنا ہاتھ الگ نہ کرتا۔ مجلس میں جاتے تو اس امر کو ناپسند کرتے کہ صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، مجلس کے کنارے ہی بیٹھ جاتے۔ کندھوں پر سے پھاند کر پیچ میں گھسنے سے اعتراض فرماتے۔ فرمایا، اسی طرح اٹھتا بیٹھتا ہوں جس طرح خدا کا بندہ اٹھتا بیٹھتا ہے، اپنے زانوں ساتھیوں سے بڑھا کر نہ بیٹھتے۔ کوئی آتا تو اعزاز کے ساتھ اپنی چادر بچھاتے۔ آنے والا جب تک خود نہ اٹھتا آپ مجلس سے الگ نہ ہوتے۔ کسی کی ملاقات کو جاتے تو دروازے کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو کر اطلاع دینے اور اجازت لینے کے لیے 3 مرتبہ سلام کہتے۔ جواب نہ ملتا تو بغیر کسی احساس تقدر کے واپس آ جاتے۔ رات کو کسی سے ملنے جاتے تو اتنی آواز میں سلام کہتے کہ اگر وہ جاگتا ہو تو سن لے اور سو رہا ہو تو نیند میں خلل نہ آئے۔ بدسلوکی کا بدلہ برے سلوک سے نہ دیتے بلکہ عفو درگزر سے کام لیتے۔ بیماروں کی عیادت کو پابندی سے جاتے۔ سرہانے بیٹھ کر پوچھتے، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ جس کسی شخص کی وفات ہو جاتی تو تشریف لے جاتے۔ میت کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار فرماتے۔ صبر کی نصیحت کرتے اور چلانے اور آہو بکا کرنے سے روکتے۔ تجہیز و تکفین میں جلدی کراتے۔ جنازہ اٹھتا تو ساتھ ساتھ چلتے۔ تلقین فرماتے کہ میت کے گھر والوں کے لیے لوگ پکوا کر بھجوائیں۔ کوئی مسافر سفر سے واپس آتا اور حاضری دیتا تو اس سے معانقہ کرتے۔ بعض اوقات پیشانی چوم لیتے۔ کسی کو سفر کے لیے رخصت فرماتے تو کہتے کہ بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ بچوں سے بہت دلچسپی تھی، بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے پیار کرتے۔ دعا فرماتے، ننھے بچے لائے جاتے تو ان کو گود میں لیتے، ان کو بہلانے کے لیے عجیب کلمے فرماتے۔ بوڑھوں کا احترام فرماتے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق اپنے ضعیف العمر والد کو جو بینائی سے بھی محروم ہو چکے تھے بیت اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور فرمایا، انہیں کیوں تکلیف دی، میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ مروت کی انتہا یہ تھی کہ مدینے کی ایک عورت جس کی عقل میں کچھ فطور تھا آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے کچھ کہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فرماتے ہیں کہ تم چلو کسی کوچے میں انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ چنانچہ اس کی بات جا کر سنی اور اس کا کام کر کے دیا۔ میل جول کی زندگی میں آپ کے حسن کردار کی تصویر حضرت انس نے خوب کھینچی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں 10 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا اور آپ نے مجھے کبھی اف تک نہ کہی۔ کوئی کام جیسا بھی کیا نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، اور کوئی کام نہ کیا تو نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا۔ یہی معاملہ آپ کے خادموں اور کنیزوں کے ساتھ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کسی کو کبھی نہیں مارا۔